اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء 55 اور 56 آیت آج ہم پڑھیں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ پس لہذا چنانچہ من سے ان میں سے من کچھ جو آمن جو ایمان لے کر آیا، فعلا واحد ماضی واحد ہے، ان میں سے وہ جو ایمان لے کر آئے، بہی ساتھ اس کے یعنی اللہ پر ایمان لے آئے، ومنہم اور ان میں سے من وہ ہے صدّ، یہ واحد صیغہ استعمال ہوا ہے، من اور آمنہ، اور یہ بھی من وہ ہے جو صدّ، جس نے رکاوٹ بنی، جو رکاوٹ بنا، صاد دال صد سے ہے، دیوار بھی اس کو کہتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، آن ہو اس سے، یعنی جو رکا اس سے، یہ اس کے لفظی معنی ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، وَكَفَى اور کافی ہے، کفایت کی اس نے، ساتھ جہنم کے، جہنم اس کے لیے یعنی اس کی کفایت میں جہنم دے دی، سعیرہ جلنے کے لیے، سین عین رے، سعرن ہوتا ہے جلنا، کسی چیز کا اتنی تک آگ پہ پکا دینا کہ وہ جل جائے۔ اور جہنم یہ جی اور حنوم دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اگر عربی میں دیکھا تو جہم کہتے ہیں گہرے جگہ کو، گہرے کھڈا وغیرہ، اور جہنم اگر اس میں عبرانی لیا جائے تو یہ جی حنوم ہے۔ جی ایک وادی کو کہتے ہیں کسی کو، اور حنوم ایک شخص کا نام تھا، وادی حنوم جو کہتے ہیں۔ وہاں پر دیوتاؤں کو، اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کو بھٹی میں، ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا، تو وہیں سے جہنم ہو گیا، جلنے کی جگہ۔ اور تو اسی طرح وہ آل ابراہیم میں گروہ ایک ایسا ہے جو اس ضابطۂ خداوندی پر ایمان لے کر آیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس کی طرف نہیں آ رہا، رک گیا۔ تو ان کی غلط روش، ان کی کوششوں کو کیا کر رہی ہے؟ نظر آتش کر رہی ہے، جہنم اسی سے ہے، ان کی کوششیں ساری ختم ہو کے جل کے راکھ ہو گئی ہیں۔ وکفا اور کفایت کی اس نے، یعنی اس نظام نے، اللہ کے اس نظام نے، مکافات عمل نے ان کو یہ کفایت کی کہ ان کی ساری کوششوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو ان الذین، ان کے اندر وہ حسد بھی شامل ہے جو پہلے سے پہلے آ چکا ہے کہ یحسدون ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ۔ ان سے کہہ دو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو قوانین خداوندی کو نہیں، کفرو ہیں، کفر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، جو نہیں مانتے، بے آیاتنا ہماری آیات کو، جو ہماری آیات، ہماری نشانیوں کو جو نہیں مانتے، وہ انکار کرتے ہیں۔ سوف نصلیہم نارا، سوف ان قریب، سوف یہ سین زبر سا بھی ان قریب ہوتا ہے، اور سوف بھی ان قریب ہوتا ہے، ان قریب جلدی ہی، نصلیہم نون پیش نو سے ہم، یہ متکلم کے لیے ہے، ہم ان کو چھونکیں گے، نارا آگ میں، سین سواد لام یہ سلایون، یہ ہے آگ میں چھونکنا، بھوننا، اس کے بنیادی معنی آگ جلانے اور آگ میں کسی چیز کو بھوننا، گوشت وغیرہ۔ تو نسلیہم ہم ان کو چھونکیں گے، ڈالیں گے، نارا آگ میں، کلما جب کبھی نوذجت جلایا اس نے، یہ تے مونس کی ہے نارا کی وجہ سے،
نعرہ عربی میں مؤنث کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، تو نارے جیسے ان کو جلاتی ہے، جلائے گی، تو جلودہم ان کی جلد کو، جلد کی جمع جلود ہے، ان کی جلد کو جیسے جلائے گی، تو بدل دیں گے ہم جلودن غیرہا، دوسری جلد سے، ان کی دوسری کھالوں سے، جیم لام یہ جلود ہے، غیرہا ہا جو ہے یہ جلود کی وجہ سے ہے، جب یہ اسم جمع آتا ہے تو اس کی ضمیر مؤنث آتی ہے غیرہا، تو دوسری جلد بدل دیں گے، تاکہ کیوں لے یذو لام زیر لے، تاکہ یذوقو وہ چکھیں العذاب، عذاب کو چکھیں۔ ذاقہ ذیقو ذوقن ہوتا ہے کسی چیز کا تھوڑا سا کھانا، چکھنا، تاکہ ذائقہ معلوم ہو سکے کہ ان اللہ کانا، بے شک اللہ ہے، عزیز الحکیم، زبردست، بڑی قوتوں والا، عزیز بڑی قوتوں والا، لیکن وہ حکمت کے ساتھ قوتوں والا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو اللہ کے قوانین کی صداقت سے جو انکار کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ نصلیہم نارا، وہ عنقریب تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ایک دفعہ شکست کھا کر، ایک دفعہ ان کو شکست ہوگی، پھر اٹھیں گے۔ یہ جو استعارہ استعمال ہوا ہے کہ نادرت ان کی جلد کو ایک دفعہ جلائیں گے اور پھر ان کی نئی جلد آ جائے گی، یعنی ایک دفعہ شکست کھا کے پھر اٹھیں گے، ان کو دوبارہ سے شکست ہوگی، اس طرح ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ناکامیوں سے ان کی سختی، شدت، قوت، صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہو کر رہے گا کیونکہ اللہ کا قانون مکافات بڑی قوتوں والا اور حکمت والا ہے اور محکم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔